بسم الله الرحمن الرحيم. حامدن و مسلین اما بعد السلام علیکم. میری عزیز بہنوں، اس وقت جو ایک بات گردش کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ ثنا خان نے کیسے توبہ کی ہے کہ ایک سے بڑھ کر ایک فوٹوز اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر شیئر کر رہی ہے. یاد رکھیں کہ مسلمان بہت عقل مند ہوتا ہے، اسی لیے قرآن پاک میں کہا گیا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ نصیحت کے ساتھ اور مصلحت کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو یہ نہیں کہا کہ اے موسیٰ جا، اگر وہ میری بات مان لے تو ٹھیک ہے ورنہ اس کی گردن اڑا دینا، بلکہ کیا کہا موسیٰ علیہ السلام سے؟ موسیٰ قولوا لینا، اے موسیٰ نرمی کے ساتھ بات کرنا فرعون سے. لہٰذا اس سے پہلے بھی آپ ذرا جنید جمشید کی زندگی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو جھانک کر دیکھیں کہ توبہ کرنے سے پہلے ان کی کیسی کیفیت تھی، وہ کس طرح کی زندگی جی رہے تھے، اور ان کے حیات کی آخری گھڑی کو آپ دیکھیں کہ کیسی زمین و آسمان کا فرق ہے. میری عزیز بہنوں، ایسی کئی مثالیں آپ کو ملیں گی، خاص طور سے پاکستان میں بہت سارے ایکٹرز اور ایکٹر نے دنیاوی زندگی سے توبہ طائب ہو کر اپنی زندگی کو راہ حق پہ لگا دی. مگر کیا یہ سب منٹوں گھنٹوں اور مہینوں میں ہوا؟ نہیں، بلکہ بہت سارے اتار چڑھاؤ زندگی میں آئے، بہت ساری مشکلات آئیں، بہت کچھ سہنا پڑا، تب جا کے ہوا. جب انسان دل کی مرمت کا کام شروع کرتا ہے اور اس کا رفع کرنا شروع کرتا ہے تو سارا ہی دل داغدار اور زخموں سے بھرا ہوا معلوم ہوتا ہے. یہ انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں کہاں مرہم لگائے اور کہاں نہ لگائے. عزیز بہنوں، انہوں نے توبہ کی ہے، لیکن ایک دم سے پردہ نشیں بن جائیں یہ اتنا آسان نہیں، کیونکہ نفس کو آنچ پر رکھنا اور وہ بھی عمر بھر رکھنا بڑا محال ہے ہستی کو معتبر رکھنا. اب وہ جو بھی ہے جیسی بھی ہے لیکن قدم بہت اونچا ہے. آج کل ایک عام پڑھی لکھی لڑکی کسی داڑھی والے کو پسند نہیں کرتی، یہ تو ایک ایکٹریس ہے. لہٰذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ بجائے کچھ الٹے سیدھے کہنے کے ہم ان کے لیے دعا کریں. یقین مانیے اگر آپ میں سے کسی ایک کی دعا بھی انہیں لگ گئی تو وہ دین کی دائی اور شہدائی بن جائے گی. آپ اس کے لیے راتوں کو اٹھ کر دعا کریں. یہی کیا ہے بڑے بڑے بزرگوں نے، آپ دیکھیں کہ کیسے ان کی زندگی بدلی ہے. لیکن کسی کے اگر ایک نگیٹو کمنٹس اس کے دل کو اثر کر گئے تو شاید شیطان اپنا کام بنانے میں کامیاب ہو جائے اور وہ یہ سمجھے کہ اوہو یہاں تو مجھے بہت سہنا پڑ رہا ہے، بہت ملامتیں دیکھنی سننی پڑ رہی ہے. جس طرح اس کے توبہ طائب ہونے سے مسلمانوں کی شان بڑھی ہے، اسی طرح اگر اس کے قدم ڈگمگا گئے تو یہ مسلمانوں کے لیے اچھا اثر نہیں رہے گا. کیونکہ دوسری کوئی بھی ایکٹر یا ایکٹریس یا کوئی بھی ماڈرن اس دنیا میں توبہ کر کے آنا نہیں چاہے گا، کیونکہ وہ سمجھے گا کہ اوہو وہاں تو بہت کچھ سننا پڑتا ہے، بہت کچھ سہنا پڑتا ہے. اور جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ویلیویبل سمجھتے ہیں، وہ اپنے آپ پہ انگلی اٹھنا پسند نہیں کرتے ہیں. لہٰذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم ذرا سوچیں ابھی ہم مسلمان کتنی گردش میں پھنسے ہوئے ہیں. ہمارا ایک ایک قدم سوچ سمجھ کر اٹھنا چاہیے. ہر قدم اٹھنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ قدم جو اٹھ رہا ہے ہمارے لیے اور مسلمانوں کے لیے سود مند فائدہ مند ہے یا نہیں ہے. کیونکہ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساقی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.